ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے آپ سے جا رہے ہیں وہ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان خط و کتابت ہے۔ یہ خط و کتابت کیسے شروع ہوئی؟ پی ٹی آئی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے خط صدر صاحب کو لکھا کہ وہ الیکشن کمیشن سے کہیں کہ وہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کی ڈیٹس کا اعلان کرے۔ تو اس صدر صاحب نے فوری طور پر یہ خط جو ہے الیکشن کمیشن کو لکھا۔ جواب میں الیکشن کمیشن نے صدر صاحب کو اس کا جواب دیا۔ تو الیکشن کمیشن کو جو خط لکھا تھا صدر نے وہ تو پبلک نہیں ہوا اور ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا لکھا تھا، لیکن جو جواب آیا وہ الیکشن کمیشن نے پبلک کر دیا۔ اس کے اندر باقی تمام انہوں نے وضاحتیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ صدر کا اختیار جو ہے وہ صوبائی وہ قومی اسمبلی اور خزانے کی جو تاریخیں ہوتی ہیں ان کے انتخابات کا اعلان کرنا ہے، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ کے انتخاب کا اعلان کرنا جو ہے وہ گورنر کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا پریروگیٹو بھی ہے۔ تو صدر صاحب ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کام نہیں کر سکتے ایک، اور لیکن سب سے اس میں جو توجہ طلب بات ہوئی اور جس نے پھر ایک کنٹروورسی پبلک میں بھی جنریٹ کر دی، سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی جنریٹ کر دی، وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے آخر میں صدر کو یہ کہا کہ جو خط آپ نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے، چیف الیکشن کمیشن، اس کے اندر جو زبان یا استعمال کی ہے یا الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس زبان کے اندر جس لہجے میں وہ خط لکھا گیا اس کے اوپر الیکشن کمشنر کو اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے آئینی فرض پوری کرتے ہیں، اور اس کا حوالہ بھی دیا انہوں نے ضمنی انتخابات کا، جس میں خود عمران خان صاحب کھڑے ہو چکے ہیں الیکشن میں، پی ٹی آئی کھڑی ہو کے الیکشن جیت چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے آئینی فرض جو ہے پورے کر چکے ہیں ضمنی انتخابات میں، جو ہمارے ہیں اس کی ڈیٹس وغیرہ ہم دیتے رہے، لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ خط لکھیں یا نہ لکھیں وہ تو جو ان کا اختیار ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ کسی آئینی ادارے کو جب مخاطب کیا جائے یا آئینی ادارے کے سربراہ کو مخاطب کیا جائے تو وہ اس کا لحاظ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو ناگوار نہ گزرے۔ تو یہ الیکشن کمشنر کا کہنا۔ اس کے بعد پھر ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی، اور پھر جو ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا صدر کے اوپر، وہ ایسا ہے کہ صدر کا جو آفس ہے، صدر اصل میں اگر آپ دیکھیں تو قوم کا باپ ہوتا ہے، وہ اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے، وہ ساری سیاسی جماعتوں کا اور ساری قوم کا باپ ہوتا ہے، وہ افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے۔ تو صدر کے اوپر کوئی لفظ اگر ایسا آئے تو وہ ہر پاکستانی کو، ہر آدمی کو ناگوار گزرتا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صدارتی آفس کی طرف سے ضروری ہے کہ جب وہ کسی ادارے کو یا خاص طور پہ آئینی ادارے کو خطاب کریں یا خط لکھیں یا بات چیت کریں تو اس بات کا خیال کریں کہ وہ پوری قوم کا باپ ہے، اور ان آئینی اداروں کے بھی وہ آئینی سربراہ ہیں، وہ تو انہیں اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، اپنے ایسے اداروں کی طرح کہ ان کے اپنے ادارے ہیں، یہ ہماری قوم کے ادارے ہیں۔ اگر کسی سیاسی جماعت کو ان سے شکایت ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ صدر صاحب کا کام کسی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرنا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، چاہے وہ نون لیگ کا صدر ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا صدر ہو یا کسی اور جماعت کا صدر ہو، یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس بنیاد کے اوپر سرزنش کرے کہ چونکہ وہ کسی سیاسی جماعت سے آیا ہے اور وہ صدر بنا ہے۔ ایک دفعہ آپ صدر بن گئے تو پھر آپ سارے ملک کے ہر شخص کے صدر ہیں، خواہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کیسے نظریات رکھتا ہو، کوئی خیالات رکھتا ہو، آپ اس کے صدر ہیں اور وہ آپ سے امید رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو آئینی ادارے ہیں، چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہو، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹس ہوں اور دوسرے کورٹس ہوں، وہ ہمارے آئینی ادارے، عدلیہ ہماری، لوگ جائیں ہوں گے وہاں پر وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ بات کی جائے گی، یعنی فیصلہ سنایا جائے گا اور وہ فیصلہ انصاف کے مطابق ہوگا، پاکستانی عوام کو انصاف دیا جائے گا۔ کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کسی طریقے سے بھی کہ کسی جماعت کو یا کسی شخص کو بھی یہ محسوس ہو کہ
اعلیٰ عدلیہ سے تعلق رکھنے والے معزز جج صاحبان ہوں یا کوئی اور فرد ہو کہ اس کے ریمارک سے یا اس کی آبزرویشن سے کسی کو یہ تاثر جائے کہ وہ کسی کا سائڈ لے رہے ہیں یا کسی کے خیالات کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ چیز بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ابھی ایک آڈیو لیکس آئی ہے جس میں پرویز الہی صاحب اور ان کے وکیل کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ ہیں، نہیں پتہ تو آپ دیکھ لیں، ہم اس کے اوپر نہیں جانا چاہتے کیونکہ ابھی اس کے اوپر تحقیقات ہونا باقی ہے۔ خود جو نون لیگ کے افراد جو کہ اس پہ بہت کرٹیسزم کر رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی کر رہے ہیں کرٹیسزم، تو انہوں نے خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں، اس کی تحقیقات کرائیں اور دیکھیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے، یہ جو آڈیو سچ ہے اس کا آڈٹ کروا لیں، جو کسی بھی دنیا کے بہترین جگہ سے فورنزک آڈٹ کرا لیں اور کسی نتیجے پہنچ جائیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے، مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس سے جو ہے وہ پھر بات جو ہے وہ کنٹروورسی میں چلی جاتی ہے، لوگ جو ہے وہ ان اداروں کے اوپر جو کہ ایکچولی ہمارے گارڈینز ہیں وہ ان کے اوپر بات آتی ہے، جو تشریح کرتے ہیں ہمارے آئین کی، ان کے اوپر بات آتی ہے، ان معزز جج صاحبان کے اوپر بات آتی ہے، اور یہ ہم کسی بھی عوام کو پسند، ہمیں بھی پسند نہیں ہے یہ بات کہ ہمارے معزز جج صاحبان جن کا تعلق سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ ہو، ان کے اوپر ایک پبلک کنٹروورسی شروع ہو جائے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو لیکن اس کا خیال دونوں طرف سے ہونا چاہیے، وہ لوگ جو کہ کرٹیسائز کر رہے ہیں انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی حدود کو نہ بھولیں، اور وہ لوگ جو کہ یہ جو معزز جج صاحبان اور یا دیگر ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، ایسے ریمارکس اور آبزرویشنس نہ دیں جس سے کوئی ایسا تاثر جائے کہ وہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل لیننگ رکھتے ہیں، چاہے وہ جو الزام لگانے والا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ تاثر بھی گیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو بڑی مشہور ہے اور ہم نے کئی دفعہ یہ بات دہرائی کہ جو ججز ہیں وہ اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں، ان کا کام فیصلے دینا ہے، ریمارکس اور یہ چیزیں سے اگر وہ مناسب سمجھیں تو یہ پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ہم نے اس کی ایک بڑی تفصیل سے آپ کو بتائی بھی تھی کہ کس طرح سابق چیف جسٹس چودھری صاحب کے زمانے سے یہ جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوئی، پھر سابق نثار صاحب کے زمانے میں کیا کیا الفاظ جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو بولے گئے، اور سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو بھی ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس بات کو یہ نہ کہیں ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کریں یہ کام کریں، آپ وہ کریں، انصاف کریں، یہ کریں، ان کو کوئی اس قسم کی ڈائریکشن نہیں ہے۔ آئین نے انہیں اپنے پورے رائٹس دیے ہوئے ہیں، آئین نے ان کو پوری طاقت دی ہوئی ہے، اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ جو چاہے فیصلہ سنا سکتے ہیں اور جس اس پہ چاہیں وہ غور کر سکتے ہیں مسئلے کے اوپر، اور جس طرح چاہیں آئین کی تشریح کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، چاہے کسی کو اعتراض ہو یا نہ ہو۔ لیکن کسی کو یہ کہنے سے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ کوئی یہ کہہ کہ میں الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی کہہ کہ جی میں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی کہہ کہ میں صدر کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو آئین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آئین سے بڑھ کر اور کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے؟ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اس سے بڑھ کے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے بڑھ، اور سارے عوام کھڑے ہیں، سارا آئین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی اس قسم کی جو تھپکی کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ سے، اور نہ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو بار بار یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ یہ فیصلہ دے دیں اور وہ فیصلہ دے دیں تو یہ جو ہے یہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں، آپ کے خلاف اگر فیصلہ ہے تب بھی آپ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اس لیے کہ آئین ان کو یہ اختیار دے رہا ہے۔ آپ کو آپ تنقید کر سکتے ہیں آپ پبلک ہونے کے بعد فیصلے کو، لیکن یہ نہیں کہ جی چونکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس لیے آپ ہمارے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، وہ آپ کے مخالف ہے یا آپ پہ تنقید کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، یا یہ کہ اگر صدر صاحب ہیں تو جو آئینی ادارے کو آپ بتائیں انہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ چونکہ آپ ہمارے جماعت سے نے آپ کو الیکٹ کروایا ہے یا ہماری جماعت سے آپ تعلق رکھتے تھے تو اب آپ وہ کام کریں جو کہ ہمارا، تو پھر اس کے اوپر پھر وہ الفاظ آتے ہیں نا جو کہ بڑے ناگوار گزرتے ہیں، اور کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ اس کے صدر یا اس کے معزز
اداروں کے اوپر یہ اس قسم کا کوئی کرٹیسزم آئے، لیکن ہر ادارے کو بھی چاہیے، چاہے صدر سے لے کے نیچے تک جو آئینی ادارے ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہیں، کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ یہ بات پہچانیں کہ ان کی حدود کیا ہیں، آئین انہیں کتنے اختیارات دیتا ہے اور کتنے اختیارات نہیں دیتا، کہاں انہیں بات کرنی چاہیے، کیسی انہیں بات کرنی چاہیے اور کیسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بتانے والے کوئی نہیں ہیں، نہ ہم کوئی کی نصیحت کر سکتے ہیں، انہیں جو بھی کچھ حاصل کرنا ہے وہ آئین سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئین پاکستان انہیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے کہ انہیں کہ کس طرح اور کن حدود کے اندر رہنا ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا، سارے ملک کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ اپنے حدود میں رہ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ادارے اپنے حلف، آئینی حلف، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے رہے ہیں اور آئین کو کی پایمالی کرتے رہے ہیں، تو اس کے نتائج ملک کو جس تباہی سے دوچار کر دیتے ہیں، وہ ان کو ریپیئر کرنا، اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنا ناممکن۔ آج ہم جس اسٹیج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، ہم بار بار کوئی بھی جماعت ہو یہ بات کہتی ہے، چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو، وہ یہ بات کہتی ہے کہ جب آئینی حدود سے تجاوز کیا گیا کسی کی طرف سے بھی، اس نے ملک کو نقصان پہنچایا، اور ملک کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے براہ راست عوام کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، اور یہ کوئی پاکستانی عوام جو ہے وہ گوارہ نہیں کر سکتا۔ سیاسی جماعتیں جو مرضی سوچتی رہیں اور کہتی رہیں، لیکن کوئی پاکستان کا شخص جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی قسم کی بھی بات جو ہے یا الزام یا کنٹروورسی جو ہے ان اداروں کے بارے میں آئے سامنے۔ ہم چاہتے ہیں ساری دنیا کے اندر یہ ادارے جو ہیں وہ محترم ہوں، عزت کی جائے، اور ان کی عزت ہوگی تو ہمارے ملک کی بھی عزت ہوگی۔